برائے خوشنودی مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دے کے آواز باپ کو اکبر
سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اور لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا، حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا، باپ لاشے جواں اٹھاتا نہیں، اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا، اب وہی مرحلہ ہے بابا پر، میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، یاد آتی تھی جب ان کو صغرا، میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، غم ہے اب میرا میری آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، اور فکر برچھی کی کچھ نہیں مجھ کو، دل میں بس یہ خیال آتا ہے، اپنے کڑیل جواں کے لاشے پر جیتے جیتے باپ مر ہی جاتا ہے، اور اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر دو جنازے اٹھائیں گے کیسے، دیکھے آواز باپ کو اکبر، اینا اینا علی الاکبر کی رن میں آواز جب وہ دیتے تھے، ہائے غربت غریب زہرا کی، دیکھ کر شام والے ہنستے تھے، اور آستہ ان کو مجتقانے کا، پھر یہ قاتل
بتائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو اکبر آجا ہنس گئے کی جگہ میری سکینہ سو جا آجا ہنس گئے کی جگہ میری سکینہ سو جا جاگتی ماں نے کہا میری سکینہ سو جا ہے آجا ہنس گئے کی جگہ میری سکینہ سو جا جو تجھے خوف ہے شاید میں اسے کم کر دوں آہ آنکھوں پہ تیرے نہ دے علی دم کر دوں دور کیوں بیٹھی ہے میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا 4 برسوں میں نہ زحمت دی کبھی تو نے مجھے اپنی خدمت کا مجھے آج تو موقع دے دے ہوگا احسان تیرا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا باپ کے سینے پہ عادت ہے تجھے سونے کی میری گودی تیرے قابل تو نہیں ہے پھر بھی ہے میرے دل کی صدا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا صابروں کا تو کرینہ یہ نہیں ہے بی بی ہاں یہ پردیس مدینہ تو نہیں ہے بی بی کر کے بس شکر خدا میری سکینہ سو جا ہے آجا اصغر کی جگہ میری سکینہ سو جا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما ہوا اہلا والصلاة والسلام على
سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفی كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بلند صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترین صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، لوگوں دنیا میں یقیناً مشکلات کا تو سامنا ہر ایک کو ہے، مصیبتیں زندگیوں میں آتی ضرور ہیں، کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور کبھی زندگیوں میں غم آ جاتے ہیں، کبھی مشکلات آ جاتی ہیں. تو خدا فرما رہا ہے لوگوں جب مشکلات میں گرفتار ہوتے ہو یقیناً مجھ سے مدد مانگتے ہو، اپنے خدا سے مدد مانگتے ہو، اپنے خالق سے مدد مانگتے ہو، اپنے مالک کے در پہ آتے ہو، مگر اے میرے بندو غور سے سنو، اللہ قرآن میں حکم دے رہا ہے جب بھی مجھ سے کچھ مانگنا ہو، جب بھی مجھ سے مدد مانگنی ہو، جب بھی مشکلات میں میرے پاس آنا ہو تو یاد رکھنا ڈائریکٹ آنے کی کوشش نہ کرنا، کوئی معصوم وسیلہ تلاش کر کے آنا. کمال کی آیت. کیا کہا؟ کوئی معصوم وسیلہ تلاش کر کے آنا. اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ معصوم وسیلہ تلاش کر کے آنا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ سمجھا رہا ہے تمہارا کام بنانا نہیں ہے، تمہارا کام تلاش کرنا ہے. بناؤں گا میں خدا، تم تلاش کر کے آؤ گے. وسیلہ بنانا تیرا کام نہیں، وسیلہ میں خدا بناؤں گا، مگر تم اس وسیلے کے وسیلے سے میرے در پہ آنا تاکہ تیری مشکل ختم ہو جائے. الحمدللہ تمام شیعہ اہل سنت بھی اکثریت وسیلے کے قائل ہیں کہ جب بھی مشکل میں پڑتے ہیں تو مانگتے خدا سے ہیں، وسیلہ نبی کو بناتے ہیں. مانگتے خدا سے ہیں، وسیلہ علی کو بناتے ہیں.
مانگتے خدا سے ہیں، وسیلہ حسین کو بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں مگر وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، عجیب لوگ ہیں وہی جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، عجیب لوگ ہیں۔ دنیا میں جب بال کاٹتے ہیں، جب بال کٹوانے ہوتے ہیں، داڑھی سیٹ کروانی ہوتی ہے تو نائی کے وسیلے سے، بھائی بال تو دعا کرنے سے تو نہیں کٹتے نا، ہاں بھائی ان کو کہہ دے بھائی دعا کرو، ڈائریکٹ خدا یا میرے بال بنا دے، نہیں بنتے۔ جب داڑھی بناتے ہیں نائی کے وسیلے سے، بال بناتے ہیں نائی کے وسیلے سے، پھر جب انہیں بھوک لگتی ہے تو باورچی کے وسیلے سے پیٹ بھرتے ہیں، پھر جب بہت کھا لیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے وسیلے سے علاج کرواتے ہیں، اور جب بچے کی تمنا ہوتی ہے تو بیوی کے وسیلے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں بغیر وسیلے سے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ عجیب لوگ ہیں، دنیا میں بغیر وسیلے کے قدم سے قدم نہیں اٹھا سکتے اور اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں بغیر وسیلے کے۔ بلکہ میں ایک اور جملہ کہوں، یہی جو وسیلے کے منکر ہیں، تو وسیلے کے انکاری ہیں۔ میں نے کہا شیعہ بھی وسیلے کے قائل، سنی بھی وسیلے کے قائل، ہم شیعہ بھی وسیلے کے قائل، ہمارے سنی بھائی بھی وسیلے کے قائل، مگر کچھ لوگ ہیں جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ وہی وسیلے کے انکاری دنیا میں جب گھر بناتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مزدور کے وسیلے سے، اینٹوں کے وسیلے سے، پلمبر کے وسیلے سے، الیکٹریشین کے وسیلے سے، انجینئر کے وسیلے سے۔ گھر بننے میں یہ سارے آتے ہیں نا، یہ سارے وسیلے ہیں نا۔ تو ایک جملہ مجھے کہنے دیجیے، اے وسیلے کے منکرو، آپ بھی کہیے گا انہیں، اے وسیلے کے منکرو، تم جب دنیا میں گھر بناتے ہو تو وسیلے کے وسیلے سے بناتے ہو، کبھی انجینئر کے وسیلے سے، کبھی بلڈر کے وسیلے سے، کبھی اسی طرح پلمبر کے وسیلے سے، کبھی اسی طرح الیکٹریشین کے وسیلے سے۔ بھائی جب دنیا میں تمہارا گھر بغیر وسیلے کے نہیں بن سکتا تو آخرت کا گھر بغیر وسیلے کے کیسے بنے گا؟ دنیا میں گھر بغیر وسیلے کے نہیں بن رہا تو آخرت کا گھر جنت بغیر وسیلے۔ اب سنیے، اہل سنت کے عالم امام شافعی امام ہیں سنیوں کے، شافعیوں کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آل النبی ذریعاتی۔ میں نے کیا کہا، شیعہ اور سنی دونوں وسیلے کے قائل ہیں، یہ امام ہیں سنیوں کے، کہتے ہیں آل النبی ذریعاتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطی غدا بید الیمنا صحیفتی۔ کیا مطلب؟ کہا آل نبی ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، آل نبی ہی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، آل نبی ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور پھر امام شافعی کہتے ہیں ارجو بہم اعطی غدن بید الیمنا صحیفتی۔ حدیث ہے قیامت کے دن اگر الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا یعنی جہنمی، اگر سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا یعنی جنتی۔ اب امام شافعی کہہ رہے ارجو یعنی میری خواہش ہے۔ ابھی آپ یہاں پہ جب حرم میں آئے ہیں نا، عربی ملک ہے، آپ کو بولتے رجاءن یعنی پلیز پلیز امشی، چلو، یہ ارجو یعنی پلیز۔ آپ کسی کو کچھ ریکویسٹ کریں، بولیں ارجو پلیز ریکویسٹ ہے کہ یہ کام کرو۔ امام شافعی کہہ رہے میری ریکویسٹ ہے، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے، ارجو بہم اعطی غدن بید الیمنا صحیفتی، میری خواہش ہے، میری تمنا ہے کہ اگر میں جنت میں جاؤں گا تو اہل بیت کے وسیلے سے جاؤں گا۔ میری تمنا ہے کہ مجھے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے آل نبی کے وسیلے سے۔ ہمارے شیعہ بھائیوں، ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ بغیر آل نبی جنت میں نہیں جا سکتے، بغیر اہل بیت کی مدد کے جنت میں نہیں جا سکتے، بغیر مولا علی کی مدد سے جنت میں نہیں جا سکتے۔ بلکہ ایک اہل سنت کا بھائی تھا، اس کا واقعہ بھی سنی، خطیب مجلس پڑھ رہا تھا، تقریر کر رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا، اس نے اپنا عقیدہ بتایا۔ اس نے کہا لوگوں ہمارا عقیدہ کیا ہے، یعنی ہم شیعوں کا نہیں، سنیوں کا عقیدہ بتا رہا تھا، سنی خطیب تھا۔ کہا اے سنی بھائیوں، ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے۔ کہ کیا عقیدہ ہے؟ کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں حساب و کتاب ہوگا
اور اس کے بعد کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، کچھ جنت میں. یہاں تک تو بات دونوں کی ٹھیک ہے، شیعہ سنی بھی یہی کہتے ہیں. کہا پھر وہ سنی عالم کہتے پھر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جو جنت میں جا رہے ہیں وہ بھی سیدھا ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ بھی ڈائریکٹ جنت میں نہیں بلکہ وسیلے سے جنت میں جائیں گے. کیسے؟ یہ سنی عالم کہتے ہیں ایک بڑا پل صراط اللہ بنائے گا، ہوگا تو عجیب و غریب، مگر اس پہ پورا جنتی مجمع چل نہیں سکے گا، کیونکہ بال سے نازک، تلوار سے تیز. اب ہزاروں لاکھوں آدم سے خاتم، خاتم سے قیامت تک کے جنتیوں کا مجمع اتنی چھوٹی نازک اور تلوار جیسی تیز پل پہ کیسے گزریں گے؟ تو اب یہ سنی عالم کہتا ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق کہتا ہے کہ اللہ پہلے خلیفے کو گزارے گا. ان کے عقیدے کے مطابق تھوڑا سا پل کھل جائے گا، مگر اب بھی اتنا نہیں کھلا ہوگا کہ سارے جنتی جنت چلے جائیں. کہتا ہے پھر اللہ دوسرے خلیفے کو گزارے، ان کے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں. کہ اللہ دوسرے کو گزارے گا تو پل تھوڑا سا اور کھلے گا، مگر اب بھی اتنا نہیں کھلا ہوگا کہ سارے جنتی جا سکیں. اب یہ سنی عالم کہتا ہے پھر اللہ تیسرے کو گزارے گا، اب پھر پل تھوڑا اور کھلے گا، مگر ابھی بھی اس قابل نہیں بنا ہوگا کہ سارے جنتی جنت جا سکیں. اب یہ سنی عالم کہتے ہیں آخر میں خدا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کو کہے گا یا علی آپ پل صراط سے گزر جائیے، اور علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ پل صراط سے گزریں گے. اب سنی عالم کہتا ہے اللہ پورے پل کو کھول دے گا، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے. ایک ملنگ کھڑا ہو کر کہتا ہے تو اے مولانا صاحب بیچارے جنتیوں کو اتنا انتظار کیوں کرا رہے ہو؟ پہلے ہی علی کو گزار دو، پہلے ہی علی کو گزار دو تاکہ بیچارے جنتی انتظار نہ کرے، ایک جائے دوسرا جائے تیسرا جائے، پہلے ہی علی کو گزار دو، سارے جنتی جنت میں چلے جائیں. بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب وہ تو جنت میں جانے کی لالچوں میں دنیا میں لوگ نمازیں ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی عبادتیں کرتے ہیں. یہی ہے نا کہ بھائی ہم نماز پڑھیں گے جنت میں جائیں گے، روزہ رکھیں گے جنت میں جائیں گے، یہی نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے. تو ماشاءاللہ آپ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ آپ روزہ بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی جاتے ہیں، خمس و زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر بھی کرتے ہیں. لیکن ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں، دوسرے لوگ مرنے کے بعد جنت میں جاتے ہیں، مگر علی کے شیعہ دنیا میں جنت میں آتے ہیں. دوسرے لوگ مرنے کے بعد جائیں تو جنت میں جائیں، اگر ان میں عشق علی ہو، اگر ان میں محبت علی ہو، اگر ان کے دلوں میں علی کے دشمنوں سے دشمنی ہو تو مرنے کے بعد وہ جنت میں جائیں گے. ہم دنیا میں اٹھ کے آتے ہیں، در علی پر یہ جنت ہے، در حسین پر یہ جنت ہے، در عباس پر یہ جنت ہے، در مولا رضا پر یہ جنت ہے. اب اس جنت میں آپ کو موقع ملا، جنت میں آنے کا دنیا میں موقع مل گیا. میں آپ کو ایک مثال دوں عقل مند انسان اور بے عقل انسان کی، اور اب ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم عقل مند ہیں یا بے عقل ہیں. میں آپ کو مثال دوں، دوستوں نے بتایا کچھ انڈیا کے مومنین ہیں، کچھ افریقہ کے، کچھ پاکستان کے، کچھ کہیں کے. اب جہاں کے مومنین ہیں عشق مولا میں مولا کے در پہ آ گئے. اچھا آپ کے شہر میں، ممبئی میں، کراچی میں، افریقہ میں، لنڈن میں، نیو یارک میں، جہاں سے آپ آئے ہیں، آپ کے شہر میں مختلف آفرز لگتی ہیں. ہاں بھائی کبھی دسمبر میں، کبھی جنوری میں، نیو ایئر کی، کہ بھائی 70% آف. ہاں بھائی ہم ایک مرتبہ کینیڈا گئے تھے، کو باکسنگ ڈے تھا تو اس کی وہ چھٹی بھی تھی اور وہ آفریں بھی بڑی لگی ہوئی تھیں. وہ ایک صاحب نے کہا مولانا وہ $1000 کا موبائل $500 کا مل رہا ہے. ہم نے کہا چلو 500 بچتے ہیں، ہم بھی چلتے ہیں. اور جب گئے تو دیکھا انگریزوں کی لائن لگی ہوئی ہے. ہم نے کہا ہم کو نہیں لائن میں کھڑا ہونا، ہم آ گئے. لیکن ہم نے دیکھا جب آفر آتی ہے تو لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. 50% آف.
ابھی ہم آ رہے تھے لاہور میں پاکستان میں، کچھ مومنین بیٹھے تھے، اچانک ایک مومن نے موبائل دیکھا، وہ خوش ہو گیا، کہا مولانا صاحب 70% آف۔ میں نے کہا کس بات پہ؟ کہا وہ میرے کسی دوست کے کریڈٹ کارڈ پہ 70% آف ہے کہ جو ٹکٹ خریدو 70% آف۔ کہا میں ملتان، لاہور سے ملتان جا رہا ہوں، 2000 روپے کا ٹکٹ مجھے 400 روپے میں پڑے گا۔ بڑا خوش ہو گیا۔ دوسرا مومن ساتھ بیٹھا تھا، اسے آسٹریلیا جانا تھا، اس نے کہا میرا بھی آسٹریلیا کا ٹکٹ لے لو، کیونکہ آسٹریلیا کا 70% ڈسکاؤنٹ تو $1,500 ہو جاتا ہے۔ تو مومنین اس طرح کی آفرز کی تلاش میں، انسان رہتا ہے، مومن ہو یا غیر انسان، مومن ہو یا غیر مومن، اس طرح کی آفرز کی تلاش میں ہوتا ہے۔ 70۔ اب آپ سمجھیے، آپ اپنے شہر میں بیٹھے ہیں، یہ اے سی ایف والے ہیں نا، اے سی ایف والے کوئی آفر چلائیں کہ بھائی فلاں سے فلاں تاریخ 2 دن مثال کے طور پہ، یا 1 دن، یا 24 آورز میں جو کیا نام ہے رجسٹر کرے گا اسے 80% آف میں لے جائیں گے۔ اب آپ جتنا خرچہ کر کے آئیں سوچئے، آپ تو جناب دوڑتے ہوئے جائیں گے کہ بھائی 80% معاف، 20% میں پوری زیارتیں۔ یہ ہمارا ماحول ہے کہ بھائی ہماری عادت ہے کہ ہم اس طرف جاتے جہاں پہ ہمیں آفرز ملتی ہیں۔ اب دیکھیے، آپ جتنے زائرین یہاں آئے ہیں، آپ کو ایک آفر ملی ہے۔ کیا آفر ملی ہے؟ کچھ 5 دن کے لیے آئے ہیں، کچھ 10 دن کے لیے، کچھ 1 ہفتے کے لیے، کچھ 15 دن کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، واپس چلے جائیں گے اپنے شہر، اپنے ملک۔ کام آئے زندگی، یہ بچے ہیں، لائف ہے۔ آپ کو آفر ملی ہے کہ بھائی 5 دن، 1 ہفتے کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس میں سے جتنا اٹھانا ہے اٹھاؤ۔ جہاز لے کے آؤ، جہاز بھر کے لے جاؤ، کشتیاں لے کے آؤ، کشتیاں بھر کے لے جاؤ، بوریاں لے کے آؤ، بوریاں بھر۔ 5 دن، جتنے دن آپ 7 دن ہیں، ان 7 دنوں میں آفر، سونا، جواہرات، دنیا، آخرت، بیٹا، بیٹی، بیوی، جو چاہیے، جس کی جو حاجت، جس کی جو خواہش، جس کی جو تمنا۔ بھائی 5 دن کے لیے آفر ہے۔ اے ظاہرین، 7 دن کے لیے آئے ہو، 7 دن کے لیے کھلی آفر ہے۔ 10 دن کے لیے آئے ہو، 10 دن کے لیے کھلی آفر۔ جو چاہو لے جاؤ، جو چاہو لے جاؤ۔ اب عقل مند کیا کرتا ہے؟ جو عقل مند ہوتا ہے، جو ہوشیار ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں 1 منٹ بھی ضائع نہ کروں۔ اب نہیں معلوم یہ زندگی میں پھر آفر ملے گی یا نہیں، یعنی نہیں معلوم پھر یہاں آؤں گا یا نہیں، اب نہیں معلوم ان 10 دنوں کے بعد یہ آفر پھر دوبارہ میرے لیے ریپیٹ ہوگی یا نہیں۔ 10 دن، 1 ہفتہ، 5 دن۔ عقل مند انسان کہتا ہے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہ کرو۔ بے عقل انسان کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے 8 گھنٹے تو میں ریسٹ کروں گا ہوٹل پہ، پھر جناب جاؤں گا خریداری کے لیے، سجدگاہ لینی ہے، تسبیح لینی ہے، انگوٹھی لینی ہے، عطر لینا ہے، اور کیا حلوہ عراق کا بڑا مزیدار ہوتا ہے وہ لینا ہے۔ ہاں بھائی، ادھر خزانے کے لیے آفر کا دن کم ہوتا جا رہا ہے۔ 5 دن کی آفر تھی، 4 دن بچے، نہیں میں نے وہ حلوہ لینا ہے نا، وہ بڑا مزیدار حلوہ ہوتا ہے۔ ارے 3 دن بچے، آفر ختم ہو رہی ہے، نہیں میں نے تو 8 گھنٹے سونا ہے، میری عادت ہے، دس از مائی روٹین، آئی سلیپ 8 آورز۔ ارے گھر جا کے سو جانا، ادھر ایک آفر ملی ہے، جاؤ خزانہ اٹھاؤ۔ نو میں نے تو میرا کھانا نہیں ملا، او مائی بریک فاسٹ، قافلے سالار سے لڑتے ہیں، آئی ایم ہنگری، مجھے کھانا نہیں ملا، دوپہر کا کھانا نہیں ملا، رات کا۔ ارے کھانا ہندوستان پاکستان جا کے کھاؤ گے، آفر کے 2 دن بچے ہیں، نو آئی ایم ورried about my پیٹ۔ یہ کیسا آدمی ہے؟ عقل مند یا غیر عقل مند؟ اتنی بڑی آفر لگی ہوئی ہے، 24 گھنٹے حرم میں بیٹھو، خزانہ جمع کرو، آفر میں سے 2 دن بچے ہیں، 1 دن بچا ہے۔ اور ہم نے دیکھا، ہم تو تقریباً 2000 سے مشہد میں رہ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا، آخری دن ہوتا ہے، مومن کہتے ہیں، جب بچپن سے جب چھوٹے تھے تو مومن ہمیں ریکویسٹ کرتے تھے، اب نہیں کرتے بیچارے، کہتے تھے مولانا صاحب کے بیٹے آپ ہمیں لے جائیے، زعفران خریدنا ہے، فیروزہ خریدنا ہے، او سوہان حلوہ خریدنا ہے، گز خریدنا ہے۔ ہم چھوٹے سے تھے تو ہم چلے جاتے تھے ان کے ساتھ۔ آخری گھنٹے تک بیچارے ہم نے دیکھا، ایئرپورٹ جانے میں 1 گھنٹہ بچا ہے، یہ چیز لے لوں، وہ چیز لے لوں، یہ نہیں سوچتے کہ خزانے میں سے 1 گھنٹہ بچا ہے، جتنا جمع کرو۔ ایک ہمارے رشتے دار تھے، مشہد ہے، صبح نماز فجر کے بعد نکلے حرم مولا رضا گیا، دوپہر کی نماز پڑھ کے آئے، تھوڑا کھانا کھایا، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ تھوڑا ریسٹ کیا، 2 گھنٹہ ریسٹ کیا، پھر کہاں جا رہے ہیں؟ کہا حرم، چلو بسم اللہ۔
پھر مغرب عشاء پڑھ کے پھر واپس آئے. تھوڑا سا جان تو چاہیے, تھوڑی سی طاقت تو چاہیے, تھوڑا سا ریسٹ کر لیا. پھر جو ہے کہاں پوری رات حرم. پھر فجر کے بعد آ گئے, تھوڑا 1-2 گھنٹہ سو گئے. ہم نے کہا ایک دن اچھا ہوتا ہے نا کہ وہ 1-2 دن آدمی کو جذبہ ہوتا ہے. وہ ہمارے دوست نے ایک ٹریڈ مل خریدا تھا, تو موٹے ہو گئے تھے. ہم نے کہا ماشاءاللہ ٹریڈ مل خریدے, اب تو آپ 6 مہینے میں پتلے ہو جائیں گے. 6 مہینے بعد دیکھا, کہا ہو موٹے اور زیادہ ہو گئے. کہا ٹریڈ مل سے تو پتلا ہوتا ہے, آدمی دوڑتا ہے نا. کہا شروع میں 2-3 دن جذبہ تھا, ہم دوڑے, پھر اس پہ تولیے لٹکاتے ہیں. اب وہ ٹریڈ مل تولیے لٹکانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ اگر خریدتے ہیں تو آپ خرید لیجیے, کیونکہ تولیے تو ہینگر پہ بھی لٹکائے جا سکتے ہیں. شروع میں جذبہ ہوتا ہے. ہم نے سمجھا کہ یہ جناب ایک دن بیچارے مولا کے حرم جذبات میں گئے, دوسرے دن سست ہو جائیں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا مومنین شروع میں 2-3 مرتبہ جاتے ہیں, پھر 2 مرتبہ, پھر 1 مرتبہ, آخر دن تو بازار رضا میں گھومتے ہیں. جیسے یہاں پہ آپ لوگ پتہ نہیں گھومیں گے یا نہیں گھومیں گے. میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بازار کو چھوڑیے, حرم کو چپکیے. یہ چیزیں سجدہ, تسبیح, ٹھیک ہے, کفن اچھی بات ہے. کفن اگر لیں تب اچھی بات ہے جب آپ کفن خریدیں, ہر ذری کو مس کریں, اور روایت کے مطابق ہر نماز عشاء کے بعد کفن کو نکالیں اور روئیں, اس پہ آنسو بہائیں اور کہیں آج میرے ہاتھ کھلے ہیں, ایک دن اس میں میرے ہاتھ بند جائیں گے, اور غم حسین میں روئیں, وہ آنسو اس میں جمع کریں ہر روز نماز عشاء کے بعد. تو پھر کفن لینا ٹھیک ہے. مگر آپ جب کفن لیتے کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں. جب وطن جاتے ہیں یہاں تو مس کرتے ہیں, مولانا صاحب بہترین کفن لیں, برد یمانی لیں, فلاں لیں, لیکن واپس جائے کیا کرتے ہیں؟ صندوق میں چھپا دیتے ہیں. اور کبھی کوئی مر بھی جاتے فوراً وہی نکال کے دے دیتے, بھائی یہ والا دے دو, مجھے اللہ کرے ضرورت نہ پڑے. اور کفن خریدتے ہو تو خریدو, بہت اچھی بات ہے, لیکن ہر نماز عشاء کے بعد کھولو, اس پہ گریہ کرو, آنسو بہاؤ. انتظار نہ کرو کہ مرنے کے بعد آ کے 40 لوگ اس پہ سائن کریں. اپنی زندگی میں 40 دوستوں کے پاس لے جا, بولو بھائی اگر میں شریف ہوں تو اس پہ سائن کر لو نا, 40 پورے ہو گئے تو بس پھر ہر روز دیکھو, گریہ کرو, زیارت عاشورہ پڑھو. جیسے میں نے ابا ڈالی ایسے اپنے اطراف میں کفن باندھو اور زیارت عاشورہ پڑھو اور گریہ کرو, اور اپنے اس کفن سے ہی اپنے آنسو صاف کرو, پھر تو بات بنتی ہے. لیکن خرید کے ادھر جا کے چھپا دینا ہے تو پھر کیا فائدہ. خزانہ ہے 5 دن 10 دن, جتنا اٹھانا ہے اٹھاؤ. ایک آسان مثال دوں, آپ کے ملک میں جہاں سے آپ آئیں, ایک آفر لگے کہ صبح 7 سے لے کے شام کے 7 بجے تک فلاں دکان سے جو خریدنا ہے خریدو. اور وہ دکان نہ ہو سپر مارکیٹ ہے, سپر مارکیٹ نہ بڑی مال ہو جس میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز ہو, صوفہ ہو, آپ کی ضرورت کے کپڑے ہوں, آپ کے کیا نام ہے گروسری کے سامان ہو, ہر چیز اس میں ہو, ایون بیوی کے لیے سونے جواہرات کا سامان بھی ہو. اور آفر ہو کہ اس مال میں جو دکان ہے 7 سے 7 تک 12 گھنٹے جو اٹھانا ہے اٹھاؤ, فری. کیا کریں گے آپ لوگ؟ 1 منٹ ضائع کریں گے؟ عام طور پہ نہیں کریں گے, عقل مند نہیں کرے گا. کچھ سست ہوں گے, کہیں گے بھائی 12 گھنٹے ہے تو میں 5 بجے چلا جاؤں گا, 2 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ اٹھا لوں گا. لیکن جو ہوشیار ہوں گے وہ اگر 7 بجے کی آفر ہے تو وہ 5 بجے سے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے, ہے نا یہ. تو یہاں کیوں ایسا نہیں کرتے؟ جتنا ہو سکتا ہے حرم میں بیٹھے. علی کے وسیلے سے آپ نے سنا, سنی عالم نے کہا, ہمارا تو ہے ہی عقیدہ, سنی عالم نے کہا, سنی امام نے کہا, آل النبی ذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم اعطی قدن بید الیمنا صحیفتی. ان کے وسیلے سے جنت ملے گی, ان کے وسیلے سے دنیا ملے, ان کے وسیلے سے آخرت میں. کھولی آفر ہے. کچھ کل پہنچے ہیں, کچھ دنوں سے یہاں پہ ہیں, کچھ اور انشاءاللہ آئیں گے. اپنے بھائیوں کو یہاں گپ شپ, پاکستان میں گپ شپ نہیں ہوتی, ہندوستان میں گپ شپ نہیں ہوتی, یہاں گپ شپ میں ٹائم ضائع نہ کیجیے. اور ایک بیچارے آئے تھے, مشہد بزرگ تھے, تو ہر روز تھوڑی دیر 5-10 منٹ آدھا گھنٹہ حرم جاتے تھے. 23 آورز گھر میں ہوتے تھے, ہمارے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے, رشتے دار نہیں تھے, دوست کے دوست کے دوست تھے, کوئی دور کے. اچھا 23.5 آور گھر پہ ہوتے تھے, ½ an hour حرم جاتے تھے. بڑا احسان کرتے تھے مولا پہ, اور بیٹھے اپنی بیگم کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے. آج میں گیا تھا, وہ آدھا گھنٹہ بھی جو باہر نکلتے تھے, آج میں گیا تھا, یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, پوری کہانیاں بتاتے تھے. تو ایک ان کا ساتھی تھا, اس نے کہا یہ باتیں تو وہاں جا کے بھی بیوی کو بتا سکتے ہو, یہاں اس میں ٹائم ضائع نہ کرو. یہاں حرم بیٹھو, دعا کرو, گریہ کرو, فقیری کرو,
خزانہ مل رہا ہے، کتنے دن کے لیے آئے؟ اتنے دنوں کے لیے آفر ہے، اٹھاؤ جو اٹھانا ہے. بیٹا چاہیے مانگو، شفا چاہیے مانگو. خدا کی قسم، مولا کے حرم کے قریب کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم جس در پہ آئے ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ علی سے مانگو اور عطا نہ ہو. خیرات علم، بخشش محشر، متاع خلد ملتی ہے بے دریغ، یہ حسن نصیب ہے. جو کچھ بھی مانگنا ہے حیدر کے در سے مانگ، یہ در خدا کے در سے نہایت قریب ہے. تو خدا کے در پہ آئے ہو، علی کا در خدا کا در، حسین کا در خدا کا در. یا بس روتے رہو روتے رہو روتے رہو. مصبے کا مرثیہ پڑھ رہے تھے. چلو پاکستان ہندوستان میں تو پھر بھی آدمی کو 10,000 ٹینشن ہوتے ہیں، 2-3 لوگ سے زیادہ نہیں رو رہے تھے. یہاں حسین کا نام لینا ہی کافی ہے. یہاں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں. روتے رہو، رو رو کر مولا کی ذریعے کی طرف دیکھے گا. مولا اتنے مومین کی تمنا ہے کہ یہاں آ جائیں، آپ نے مجھے بلا دیا. مجھ میں کیا خاص چیز تھی؟ میں تو گنہگار، میں تو خطا کار، آپ نے مجھے بلایا. ذرا سوچئے، اس بات پہ شکر کیجئے. خدا کی قسم شکر کی بات ہے. آج حرم جا کے 2 رکعت نماز شکر پڑھیے گا. میں کون ہوں؟ ابھی میں آ رہا تھا نا پاکستان سے، کل رات پہنچا. اتنے لوگوں نے کہا میری حاجت ہے، اتنے لوگوں نے کہا میری خواہش میں کربلا چلا جاؤں. ایک آدمی نے رو رو کے میسج کیا، کہا آقا میں جانا چاہتا ہوں، نہیں ہو سک رہا. تڑپ تڑپ کے لوگوں نے کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کہا ہمارا جی چاہ رہے ہم کربلا چلے جائیں. لیکن میں آ گیا. اب آپ یہ سوچئے، اتنوں میں سے مجھے موقع ملا. یہ تو رونے کی بات ہے، تڑپ تڑپ کے رونے کی مسئلہ ہے. میں کہاں کربلا کہاں، میں کہاں نجف کہاں، میں کہاں مولا علی کا حرم کہاں. روتے رہیے، خدا کی قسم روتے رہیے. ہنسی مذاق چھوڑیے، غیبتیں چھوڑیے، موبائل پہ گیم ویم چھوڑیے، باتیں چھوڑیے. اپنا پورا دل علی کی طرف متوجہ کیجیے. جتنے دن نجف میں ہیں، مولا کے حرم میں، اگر 8 گھنٹے سونے کی عادی ہیں 2-3-4 گھنٹے سوئیے. پھر حرم جب بسوں میں جائیں گے نا، زیادہ تو بس میں سو جائیے گا. ہاں، ان چیزوں پہ فوکس نہ کیجیے. مولا کے حرم میں بیٹھیے. مولا کے حرم میں بیٹھ کے نا مولا کو گفتگو کرتے ہوئے پرسہ دیجیے. مولا کو پرسہ کس کا دیجیے؟ سب سے پہلے بی بی زہرا کا دیجیے. کل رات کو میں حرم گیا تھا، تقریباً رات کے 2 یا 2:30 بج رہے تھے، 3 بج رہے تھے. جیسے میں زری کے اندر جانے لگا نا، بالکل انٹرنس پہ، اچانک سے ایک دباؤ سا آیا. مجمع اتنا زیادہ تھا، میں دروازے کی طرف دب گیا. ایسا دبا کہ سانس پھولنے لگی. اچانک جیسے سانس پھولنے لگی نا، مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں نے کہا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ در و دیوار کے درمیان میں نے کہا مولا علی میں مرد ہوں اور میں پریگننٹ بھی نہیں ہوں، مگر زہرا خاتون تھی، پیٹ میں محسن تھا. ایک طرف دیوار، ایک طرف آگ کا دروازہ. بڑا گریہ کیا میں نے کہا مولا 1 منٹ کے لیے میرا سانس پھولنے لگا. میں پھر نکل گیا، نہ میری پسلی ٹوٹی نہ مجھے تماچا لگا. مگر بی بی زہرا
بی بی زہرا جوانی میں بوڑھی ہو گئی، سادات کے گھرانے میں بی بی زہرا کے علاوہ ایک اور بی بی بھی ہے جو بچپن میں بوڑھی ہو گئی، جس کی عمر 3.5 برس ہے۔ آج ایک روایت کے مطابق بی بی سکینہ کی شہادت ہے۔ بیوی کے مصائب بھی پڑھنے ہیں، گریہ کرنا ہے، خوب گریہ کیجیے۔ جب حرم جائے نا مولا علی سے اس انداز سے بات کیجیے۔ کیسے؟ مولا میں آپ سے بہت محبت کرنے والا ہوں، مولا مگر میں نے گناہ کیے، میں نے غلطیاں کی، مولا میں نے خطائیں کی۔ جانتے ہیں میرا ہر عمل، آپ کا ہر عمل، ہمارا ہر عمل مولا علی کو دکھایا جاتا ہے۔ حدیث قرآن کی آیت ہے، ذرا تھوڑی دیر سوچو، اگر تمہارے شہر میں کوئی تمہارے پاس آ کے کہے تمہارے بیٹے نے فلاں گناہ کیا، تمہارے بھائی نے فلاں گناہ کیا، ویڈیو بھی دکھائے، کتنا دکھ ہوگا، میرے بیٹے نے یہ گناہ کیوں کیا؟ علی کو دکھایا جاتا ہے، علی کے شیعہ۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا علی کو بتایا جاتا ہے تیرے شیعہ نے یہ گناہ کیا، تجھ سے محبت کرنے والے نے یہ کتنا مولا کو دکھ ہوتا ہوگا۔ تھوڑا تصور کیجئے، خدا نہ کرے آپ کی زندگی میں ایسا دن آئے، اگر آپ کو دکھایا جائے تمہارے بیٹے نے یہ گناہ کیا، دل تڑپ جائے گا۔ مومنین آ کے بتاتے ہیں مجھے پتا چلا میرے بیٹے نے یہ گناہ کیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، بہت دکھ ہوتا ہے باپ کو۔ علی مولا رسول خدا کی حدیث ہے، میں اور علی امت کے باپ ہیں۔ جب علی دیکھتے ہیں مومن گناہ کر جائے، جب علی دیکھتے ہیں مومنہ گناہ کرتی ہے، علی کا دل دکھتا ہے۔ مولا علی سے جا کے ایسے بات کیجیے، یا علی اگر آج تک گناہ کر کر کے میں نے آپ کا دل دکھایا، یا علی اگر آج تک میں نے گناہ کر کر کے آپ کے آنسو بہائے، آج سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد آپ کو تکلیف نہیں دوں گا، آج کے بعد آپ کا دل نہیں دکھاؤں گا۔ توبہ کیجئے، یہاں حر بننے کا موقع ہے، اور بن کے جائیے۔ آپ تو بچپن سے حسینی تھے اور آخری لمحے تک یزیدی تھا، جب حر بخشا گیا آپ تو حسینی ہے۔ بچپن سے جب سے یاد آ رہا ہے، جب سے یاد آتا ہے ماں نے سکھایا بیٹا رونا تو حسین کے غم میں۔ ہم نے بچپن سے یہی سیکھا نا۔ ایک عالم دین قوم کے رہنے والے بتاتے ہیں میرا چھوٹا بچہ تھا، بہت روتا تھا، لڑکا تھا، بیٹا تھا، بہت روتا تھا بیکار چیزوں پہ۔ کہا میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہا بیٹا تو مرد ہے،
تو بڑا ہو کے مرد ہوگا، مرد کبھی نہیں روتا۔ کہتے ایک دن عاشور کا دن تھا، میرا بیٹا ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ جاتا تھا، اس دن اس نے ضد کیا بابا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ کہتے عاشور کے دن جب ذاکر مصائب پڑھ رہا تھا، میں چیخ چیخ کے رو رہا تھا۔ میرے چھوٹے بچے نے میری انگلیوں کو پکڑ کے پوچھا بابا آپ نے تو کہا تھا مرد نہیں روتا۔ میں نے کہا ہاں بیٹا مرد نہیں روتا، مگر جب حسین کے مسائل، جب حسین کے مسائل پڑے جاتے ہیں مرد چیخ روتی ہوئی آنکھوں سے۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، اپنے ہاتھوں کو، یہ فقیری کی نشانی ہے، ہاتھوں کو بلند کیجیے، دکھائیے میرے اللہ میں فقیر ہوں، خالی ہاتھ آیا ہوں، علی کے در پہ خالی ہاتھ آنا عیب نہیں۔ مگر یہ جملہ بڑا سخت ہے، مجھے معاف کرنا، وہ بڑا بد نصیب ہے جو یہاں سے خالی چلا جائے، جو علی کے در سے خالی چلا جائے۔ بہت بد نصیبی ہے کہ کوئی علی کے در سے خالی چلا جائے۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، اپنے خالی ہاتھ دکھائیے، میرے اللہ تجھے بی بی زہرا کا واسطہ، تجھے مولا علی کی غربت کا واسطہ، تجھے بی بی سکینہ کے زخمی چہرے کا واسطہ، آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجیے، نہ شرمائیے، بلند آواز سے فقیری کیجیے، یا غفار یا غفار یا غفار، غفار یعنی بخشنے والے، یا غفار یا غفار یا غفار، بلند آواز، یا غفار یا غفار یا غفار۔ سنو اللہ کتنا مہربان ہے، سنو گے آنکھوں سے آنسو بہ جائیں۔ اللہ کا ایک نبی، اللہ جو کتنا مہربان ہے، کتنے خوش نصیب ہو، وسیلہ علی کو بنا رہے ہو، در خدا پہ جا رہے ہو۔ اللہ کا ایک نبی، سنو کتنا اللہ کریم ہے، اللہ کا ایک نبی اللہ سے کہتا ہے میرے اللہ مجھے اپنا سب سے بڑا گنہگار بندہ دکھا دے۔ اللہ نہیں دکھاتا مگر یہاں کچھ بتانا تھا۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی اگر سب سے بڑے گنہگار سے ملنا ہے تو صبح شہر کے دروازے پہ چلے جا، جو شخص سب سے پہلے نکلے وہ میرا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اللہ کا نبی آ گیا، اللہ کے نبی نے دیکھا، صبح سویرے دروازے پہ اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے دیکھا ایک شخص ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک بچے کا ہاتھ ہے اور شہر سے نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے یہ بندہ اللہ کا سب سے بڑا گنہگار ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ اب مجھے اپنا سب سے نیک بندہ دکھا دے۔ اللہ نے کہا شہر کے دروازے پہ چلے جانا، رات کو جو سب سے آخر میں آئے نا وہ میرا سب سے نیک بندہ ہے۔ اللہ کا نبی آ گیا، کیا دیکھا؟ وہی بندہ جو صبح نکلا تھا وہی سب سے آخر میں۔ اللہ کا نبی حیران، اللہ جب میں نے صبح پوچھا سب سے گندا بندہ تو اسی کو دکھایا، اب جو پوچھ رہا ہوں سب سے اچھا بندہ تو اسی کو دکھایا۔ اللہ نے کہا اگر وہ گنہگار تھا میں بخشنے والا ہوں، میں رحمان، میں رحیم۔ اگر وہ
سب سے بڑا گنہگار تھا، میں رحمان ہوں، میں غفار ہوں۔ اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے اے میرے نبی، صبح جب یہ میرا بندہ جو سب سے بڑا گنہگار تھا اپنے بیٹے کے ساتھ جب شہر سے نکل رہا تھا، جب شہر سے باہر چلا گیا، اس کے بیٹے کی نظر پہاڑوں پہ پڑی۔ بچہ ہے نا، سوال پوچھتا ہے، بیٹے نے کہا بابا پہاڑ کتنے بڑے ہیں، کیا ان پہاڑوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا بیٹا ان پہاڑوں سے بڑی زمین ہے جن پہ یہ پہاڑ ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا اس زمین سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا زمین سے بڑے آسمان ہیں۔ بیٹے نے کہا بابا آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ باپ نے کہا تیرے بابا کے گناہ۔ بچہ ہے نا، سوال پہ سوال پوچھتا ہے۔ جب بچے نے کہا بابا آسمانوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے، باپ نے کہا بیٹا تیرے بابا کے گناہ۔ اب بچے نے پھر پوچھا بابا تیرے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس گنہگار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اللہ کی رحمت۔ اللہ کی رحمت۔ اللہ نے اپنے نبی کو کہا میرے بندے نے جو سب سے بڑا گنہگار تھا یہ کہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، میں نے اسے بخش دیا۔ کتنا مہربان ہے خدا، کتنا کریم ہے خدا، اتنی آسانی سے بخش دیا بڑے سے بڑے گنہگار۔ یہاں جب حرم میں جاؤ پہلے توبہ کرو، گریا ایک ایک گناہ یاد کرو، جوانی سے جب سے بالغ ہو، چھپ کے جو گناہ کیے، جو غیبتیں کی، جو جھوٹ بولے، جو ایک ایک گناہ کو یاد کرو آنسو بہہ اور رو رو کے کہنا مولا میں نے آپ کی دشمنی میں گناہ نہیں کیا، مولا میں آپ کا عاشق، مولا میں آپ کا محب، شیطان کے وسوسے دھوکے میں آ گیا۔ آج سے میں وعدہ کرتا ہوں آپ بھی مدد کیجئے، حر کی طرح پاک بن جاؤ۔ پھر ہاتھوں کو بلند کرو، ہاتھوں کو بلند کیجئے، مولا سے فقیری کیجئے، معافی مانگیے۔ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار، بخش دے میرے اللہ آج ہم سب کے سارے گناہ، ایسا وسیلہ دیں کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، ایسا وسیلہ دیں کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ سکینہ کون ہے؟ علی کے بیٹے کی بیٹی۔ دادا دادی نانا نانیوں کو پوتوں پوتیوں نواسیوں سے محبت ہوتی ہے نا، علی کو سکینہ سے بڑی محبت۔ سکینہ کے غم میں گھٹ گھٹ کے نہ رونا، چیخ چیخ کے سکینہ کے غم میں رونا۔ کیوں؟ کیونکہ عجب نئی مجلس میں سکینہ آتی ہوگی جب آپ کو چیخ چیخ کے روتا دیکھتی ہوں گی، جب آپ کو ماتم کرتا دیکھتی ہوں گی، اپنی پھپھی زینب سے پوچھتی ہوں گی پھپھی اماں یہ کیوں رو رہے ہیں، ان کا میرے بابا سے کیا رشتہ؟ بی بی زینب کہتی ہوں گی سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ مجھے نہیں معلوم، شاید عجب نہیں سکینہ پھپھی زینب کو جب آپ کا گریہ دیکھتی ہوں گی، جب آپ کا ماتم دیکھتی ہوں گی، پھپھی زینب کو کہتی ہوں گی پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے، پھپھی اماں میرا اصغر بچ جاتا، پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے اور تیری چادر بچ جاتی،
ہو نہیں سکتا یہاں پر آؤ، آنکھوں میں آنسو نہ مگر گھٹ گھٹ کے نہ رونا. ہمارے استاد کہتے مجلس میں جب بھی رونا اتنا چیخ چیخ کے رونا تیری آواز بیٹھ جائے. کیوں؟ کیونکہ شاید سکینہ نے اتنا گریہ کیا سکینہ کی آواز بیٹھ گئی. جب سکینہ تمہارا گریہ دیکھتی ہوگی رو کے کہتی ہوگی پھپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے پھپھی اماں مجھے تماچے نہیں لگتے. روتی آنکھوں سے سکینہ کا نوحہ پڑھو. بابا جونا حسین، کھڑے ہو جائیے. بابا جونا حسین، بابا جونا حسین، سب مل کے بابا جونا حسین، بابا جونا. سکینہ کا ایک فارسی کا نوحہ سنانا چاہتا ہوں، ترجمہ بھی سناؤں گا. آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، دل تڑپ جائے گا. جسے رونا نہیں آئے اپنی چھوٹی بچیوں کو یاد کر لے. غور سے سننا، شاعر نے تصور لکھا ہے. سکینہ نے اپنے بابا کے سر کی طرف دیکھ کر شاید اس انداز سے باتیں کی ہوں. بابا جونم حسین یعنی میری جان میرے بابا حسین. اولاد والو تمہاری بچیاں بھی تم سے باتیں کرتی ہیں نا، کہتی ہیں نا بابا جان بابا جان، مگر جب تمہاری بیٹی تم سے بات کرتی ہے تمہارا سر کٹا ہوا نہیں ہوتا. مگر جب سکینہ بابا سے بات کر رہے تھے بابا کا سر نیزے پہ تھا. اب سکینہ بابا کو کیا کہہ رہی ہے؟ سکینہ بابا کو کیا کہہ رہی ہے؟ بابا جونم حسین دخترت از دنیا بریده بابا جون بدون تو خوشی ندیده بابا جون. سنو گے؟ سکینہ 3 برس کی بچی کہہ رہی ہے بابا بابا سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی ہے بابا، سکینہ دنیا میں رہنا نہیں چاہتی. بابا جب سے آپ گئے سکینہ نے خوشی کا کوئی دن نہیں دیکھا. بابا جو میرے قریب آیا کسی نے تماچا مارا کسی نے تازیانہ مارا. بابا سکینہ 3.5 برس کی بچی دنیا سے تنگ آ گئی. بابا جونا حسین، سب مل کے سکینہ کا نوحہ پڑھو. بابا جونا حسین، بلند آواز. بابا دخترت از دنیا بریده تیری سکھی سکینہ دنیا سے تنگ آ گئی ہے بدون تو خوشی ندیدے. تیرے جانے کے بعد سکینہ نے خوشی کا ایک دن بھی نہیں دیکھا. اب جملہ سننا، اب سکینہ کہہ رہی ہے بابا جون چشایے زخمی تو کھول. بابا اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو. بابا مجھے معلوم ہے تیری آنکھیں زخمی ہیں، میں نے دیکھا ظالم نے پتھر مارا تھا مگر بابا چشای زخمی تو کن به دختر 3 سالت نگاه کن. بابا اپنی آنکھوں کو کھولو. غور سے سننا، دل تڑپ جائے گا، اولاد والوں چیخیں نکل آئیں گی. سکینہ کہہ رہی ہے بابا
اپنی زخمی آنکھوں کو کھولو بابا اپنی 3 سالہ بچی کو دیکھو. کیا دیکھے حسین کہ من تنہا کودک مسفیدم. بابا 3 سال کے بچوں کے بال سفید نہیں ہوتے. بابا آنکھیں کھولو ذرا سکینہ کو دیکھو بابا میں بوڑھی ہو روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو سروں سے بلند. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. میرے اللہ میرے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ. تجھے سکینہ کے زخمی ہاتھوں کا باز جو گردن کے پیچھے بندھے تھے. امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. جب بھی کربلا میں نجف میں ان زیارتوں میں تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں اپنی دعائیں بعد میں مانگنا. پہلے دعا کرنا خدا اسے بھیج دے جو جب آئے گا اس ظالم کے ہاتھوں کو توڑے گا جس نے سکینہ کو تماچا مارا. جب بھی آنکھوں سے آنسو بہیں اپنی دعائیں بعد میں کیجئے گا. خدا را سب سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کیجئے گا. ہاتھوں کو سروں سے بلند امام زمانہ کو بلاؤ. یا صاحب الزمان مولا 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 جان. دل کی گہرائیوں سے بلند آواز یا صاحب الزمان مولا 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 جان. سب مل کے یا صاحب الزمان مولا مولا مولا. خدا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. خدا ہمیں عشق امام زمانہ نصیب فرما. خدا ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن آئے جب مصائب حسین پڑے جائے اور ہماری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. خدا مرتے دم تک مجھے غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما. خدایا ہمیں بار بار کربلا بلا. خدا جو نہ آ سکے انہیں کربلا بلا. خدا سب کو مشہد و جنت البقی نصیب فرما. خدایا توفیق دے زیادہ سے زیادہ وقت حرم مولا حسین مولا علی مولا موسیٰ کاظم مولا حسن عسکری میں گزارے. خدایا یہاں وقت ضائع کرنے سے ہمیں بچا. یہاں اس عظیم خزانے کو جمع کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.